السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں حضرت پیر و مرشد مشائخ سید جواد میاں صاحب صاحب کی جدائی سے میں گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو مخاطب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سرپرست جلسہ حضرت ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم، وہ قوم ملت حضرت مقصود علی خان صاحب اور مخلص ملت حضرت نور اللہ خدمیری صاحب اور مرشدین کرام اور فقراء اعظام اور پردہ نشین خواتین اور معزز سامعین، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ اس کی منشا کے مطابق ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس قادر مطلق نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ اس کائنات کو وجود میں ہی نہیں لاتا۔ اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کائنات روشن اور منور ہے اور اس کا نظام جاری و ساری ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ نمک چاہو تو خدا سے چاہو، لکڑی چاہو تو خدا سے چاہو، پانی چاہو تو خدا سے چاہو، جوتے کا چشمہ چاہو تو خدا سے چاہو، بہتر ہوتا کہ خدا سے خدا کی ذات ہی چاہو۔ اس سلسلے میں ایک شاعر نے خوب فرمایا، ہمارے امجد حیدرآبادی حضرت سے اجازت چاہتا ہوں، اس سلسلے میں شعر کہا انہوں نے، دو دن کے لیے دنیا مانگو یا تجھ سے کریم سے عقبہ مانگو، دو دن کے لیے دنیا مانگو یا کریم سے عقبہ مانگو، یا رب میں بھی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہوں، آخر تجھ سے تیرے سوا کیا مانگوں۔ اس ارشاد سے ظاہر ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کائنات کا روشن اور منور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو اتنا دراز کر دیں گے تاکہ اس میں ایک شخص کا ظہور ہو جائے جو وہ میری اہل بیت سے ہو، میرا نام ہو اور اس کے ماں باپ میرے ہی ماں باپ کے ہم نام ہو۔ ایک موقع پر اپنی امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کیفا تہلکا امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔
یعنی میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں اور عیسیٰ ابن مریم آخر میں ہے اور وسط زمانہ میں مہدی ہے۔ اس ارشاد گرامی سے ظاہر ہوا ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام دافع ہلاکت امت محمدیہ ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امت محمدی ہلاک ہو نہیں سکتی، اور ظاہر ہے کہ جو دافع ہلاکت ہو ان کی بعثت ضروری ہے، ان کے بغیر دنیا کا اختتام کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حضور نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت مہدی کی 3 طریقے سے خبر دی۔ ایک، بعثت مہدی ضروریات دین سے ہے، اور دوسرا مہدی موعود دافع ہلاکت امت محمدیہ ہے، اور تیسرا یہ کہ مہدی خلیفۃ اللہ ہے اور آپ سے بیعت فرض ہے۔ جس ہستی کی بعثت کی خبر وجہی تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اور اس کی عظمت کیا نہ ہوگی۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی نوح کی کشتی کے مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے منہ پھیر دیا غرق ہو گیا۔ کون نہ ہوگا جو نجات نہ چاہے گا؟ ہر ایک کی دلی آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ نجات پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح کی کشتی کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے تصدیق حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا شرف پایا تو سمجھیے کہ اس کی نجات ہو گئی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تصدیق کے بعد جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا بھی ضروری ہے۔ اس تصدیق کے بعد ہی ان خوش نصیب افراد میں شامل ہو جاتے ہیں جس کی نشاندہی اس حدیث سے ہو جاتی ہے، جس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو وہ میری منزل میں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ انبیاء تو نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب و مقام کی وجہ سے انبیاء ان سے رشک کریں گے اور وہ سب اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ حضور نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے مصاحب بنو۔ اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو تم اللہ کے مقربوں کے ہم نشین رہو۔
حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد بن خدا کے ساتھ رہا یا مرد کی پیروی کر شیطان کے ساتھ مت رہ، صادقین کی صحبت میں ہی رہ کر جب مرد بنتے ہیں تو خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو قبول کرنا عمل صالح کرنا ہے، اور اگر قبول نہ کیا تو بے عمل مردود ہے۔ اپنی صداقت کا معیار یہ پیش کیا ہے کہ میرے قول اور فعل کو قرآن مجید کے مطابق کر کے دیکھو اور اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر جانچو۔ اگر مطابقت پاؤ تو بندی کی تسلیم کرو، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کے کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بڑھ کر اور کوئی چیز دین پر قائم رکھنے والی نہیں ہے، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس کو اپنے دعوے کا جانچنے کا معیار بنایا۔ مہدویت دراصل باری تعالیٰ اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کے اصول اور ضوابط کا نام ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ اور محمد رسول اللہ کا تابع ہوں۔ اس فرمان میں آپ نے اللہ کا بندہ ہونے اور حضرت محمد رسول اللہ کا تابع ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس ارشاد پر بڑے سے بڑا عالم دین مفتی بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک منزل پر کہ آپ کس مذہب سے وابستہ ہیں سوال پر آپ نے معرکۃ الآراء جواب دے کر تمام دروازوں کو یکسر بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مذہب کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، میرا مذہب اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی اتباع ہے۔ آپ نے دعوے کو جانچنے کا جس طرح سے پیش کیا، اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواخرہ سوئے توحید و عبادت دعوت میکنم، میں مخلوق کو توحید اور خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے دعوت کا مرکز اور مدعا توحید باری تعالیٰ ہی رہا۔ جہاں پر ایمان کی بات آئی تو آپ نے نہایت ہی واضح انداز میں ایمان کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے اس طرح فرمایا کہ ایمان ذات خدا است۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کوئی نیا دین، نیا مذہب نہیں لائے، بلکہ آپ نے تعلیمات اور فرامین کی روشنی میں حقیقت اسلام اور روح اسلام کو پیش کیا، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت کا ہم تعین بھی نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کے فرامین کی کما حق توضیح اور تشریح کر سکتے ہیں۔ اس میں جتنا بھی غوطہ زن ہوں گے تشنگی بڑھتی ہی جائے گی۔
آپ کی بعثت کی سب سے بڑی غرض و غایت یہی ہے کہ آپ نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کیا۔ انسانی کردار کی تعمیر کے لیے ہمیشہ دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے عقیدہ اور عمل دونوں کو اہمیت دی، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کا آنا دلوں پر ہوا ہے، لباس اور گفتار پر نہیں۔ مندرجہ بالا فرمان میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ محبت کی راہ سے اپنا پوست تم کو پہنا دے اور جو کچھ بندہ عصر اور مغرب کے درمیان کہتا ہے تم اگر اس پر عمل نہ کرو تو میرا خدا اس بات پر قادر ہے کہ بندے کا پوست بندے کو پہنا دے گا اور تم کو عذاب دے گا۔ اس فرمان کے تعلق سے سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت ملک برخوردار نے ایک مرتبہ نیا جوتی کا جوڑا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ یہ میں نیا جوڑا دے کر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے نالین مبارک حاصل کروں گا اور اس سے گرم ٹوپ تیار کر لوں گا تاکہ میں اس سے میری نجات ہو جائے گی۔ خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم اور قدرت بھی دی تھی کہ آپ آنے والے کا نام اور آنے کے مقصد سے بھی واقف ہو جاتے تھے۔ ہو گیا۔ ملک برخوردار کے کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ اپنے نالے مبارک کو اپنے پیر کی انگلیوں میں رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ پیر کا ہے، اس کو پیر ہی میں رہنا چاہیے۔ اس پر ملک برخوردار نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اتنی مدت سے بندے کی صحبت میں رہے ہو، کیا تم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ مہدی اس بکری اور گائے کے چمڑے سے نجات کا سامان فراہم کرتا ہے؟ یاد رکھو، بندہ تم کو اپنا پوست بھی پہنا دے گا تو تم کو نجات نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ جو احکامات عصر اور مغرب کے درمیان بیان کرتا ہے اس پر عمل نہ کرو تو خدا تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ میرا پوست تم سے جدا کر دے اور تم کو عذاب دے۔ ایک بات میں عرض کر کے میں اپنی اس کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم سب کے ذہن عالی میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ مہدوی جیتا ہے تو خدا کے لیے، مرتا ہے تو خدا کے لیے، مہدوی کی زندگی ہی ہر حال میں طلب مولا میں بسر ہو، یہی مہدوی کی شان و منزلت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو اس دنیا میں عزت سے رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین و تابع الاتم محمد مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ